ریت ذرات سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام اس ہستی پر جس نے ہمیں رب کا پیغام سنایا۔ اہل ایمان اہل اسلام اللہ تعالی گناہ کرنے والے بندے سے اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں اس آدمی سے بھی زیادہ جو صحرا کے اندر اپنے اونٹ کے گم ہونے کے بعد پھر اس کو پا لیتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ بادشاہ اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی تاریکی میں اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ عقیدہ توحید الاسماء والصفات کا یہ عقیدہ، اور یہاں بڑے بڑے مفسر گمراہ ہوئے جنہوں نے رب کے ہاتھ کا انکار کر دیا۔ اللہ کا ہاتھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ید اللہ فوق الجماعہ، ید اللہ فوق الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاتھ سے یہ معنی لینا کہ اس کی حکومت ہے، اس کی طاقت ہے، یہ صرف کا عقیدہ نہیں ہے۔ خلقت بیدی، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھ ہے، لیکن بغیر کسی تعویل، تعطیل اور تمثیل کے ہمارا ایمان ہے رب کے ہاتھ ہے، دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، ویسے ہیں جیسے اس کی شان کو لائی۔ تو رات کی تاریکی میں رب اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے، ساری کائنات سے تو چھپ گیا تھا جس سے چھپائی نہیں جا سکتا، میں اپنا ہاتھ پھیلا کر کہتا ہوں دن کے اجالے میں گناہ کرنے والے رات کی تاریکی میں توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ اور رات کی تاریکی کے اندر سناٹا ہو، تنہائی ہو، گھر کا کمرہ ہو، اکیلا ہو، پھر اپنے گناہوں کو ہم یاد کر کے اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیں، وہ اعلان کرتا ہے تیری آنکھ سے آنسو بعد میں گرے گا، تیرے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دوں۔ تعریف ہے اس بادشاہ۔ پھر رب کہتا ہے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والے، دن کے اجالے میں رب ہاتھ پھیلاتا ہے، رات کے اندھیرے میں چھپ گیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا، دن کے اجالے میں مجھ سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کرنا مجھ رحمان کا کام۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب اپنے بندے کی توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ میرے بندوں کو کہہ دو اسراف کر لیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، شہوت میں آ کر گناہ کر لیا ہے،
مجلس میں بیٹھ کر رب کو بھلا دیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب یہ نہ کہنا کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا، اب بڑھاپے میں جب کرنے کے قابل نہ رہا تو توبہ کر لوں۔ ابلیس کہتا ہے یہ کیسی توبہ؟ رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ زندگی کے آخری لمحات آ چکے ہیں، فرشتہ ابھی سینے پر نہیں چڑھا، اس وقت بھی اگر تو 100 سال کا ہو کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، میرا اعلان یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ مانگنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا میرا کام۔ اتنا کریم رب ہے، اس لیے تو رب نے کہا یا ایھا الانسان، اہل ایمان کو نہیں انسان کو کہا ہے۔ ہر اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ما غرک بربک الکریم۔ تجھے کس نے اس رب کریم سے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ لیکن یاد رکھنا معافی بھی وہی ہے۔ پورے قرآن کے اندر ایک گناہ کا ذکر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ شرک اکبر کا جو گناہ ہے، اگر تو بغیر توبہ کیے ہوئے میرے پاس آ گیا، رب کہتا ہے سارے گناہوں کی معافی مل جائے گی، لیکن شرک اکبر کی معافی تجھے کبھی نہ ملے۔ اور آج امت محمدیہ کی اکثریت اسی شرک کی بیماری میں مبتلا۔ قرآن مقدس کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کی طرف یہ وحی کی۔ انبیاء کا کام توحید پھیلانا ہے، شرک پھیلانا نہیں، لیکن گناہ کا مسئلہ سمجھانے کے لیے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی کہہ دیا تھا اور عیسیٰ روح اللہ کو بھی کہہ دیا تھا، اور آپ کو بھی کہا جا رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ۔ انبیاء شرک کرنے کے لیے نہیں آیا کرتے، وہ تو بتوں کو توڑنے کے لیے آیا کرتے ہیں۔ رب کے بندوں کو شیطان کی بندگی سے ہٹا کر رحمان کی بندگی کا پیغام دینے کے لیے آیا کرتے، لیکن قانون کی بالادستی سمجھانے کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر تم نے شرک اکبر کر لیا تمہارے بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت اس حی و قیوم کو بھلا چکی ہے، اس زندہ سے منہ موڑ لیا اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام پر اسلام کا نام لیتے، مساجد اور مدارس کی تعمیر کرتے، تہجد کا قیام بھی کرتے، نمازیں پڑھ کر پیشانی پر محراب بن چکے،
لیکن اہل اسلام ان کا دین ویسا ہی دین ہے، ان کا عقیدہ ویسا ہی عقیدہ ہے جیسے دین ابراہیم کو ماننے والے مکہ کے اندر تھے۔ وہ بھی دین ابراہیم کا نام دیتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر، ملت ابراہیم پر ہے، اور لات کی عبادت کرتے تھے، منات کی پوجا پاٹ کرتے تھے، عزا کو سلام کرتے تھے، ہبل پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، اور نیکیاں بیت اللہ کے چودھری تھے۔ جیسے ہمارے اس ادارے کے ذمہ داران ایسے اربوں کھربوں مسجدیں ہوں، بیت اللہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 سجدوں کا ثواب، وہ اس کے متولی، اس کی صفائی کرنے والے، اس کی تعمیر کرنے والے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، قرآن کہتا ہے ان مسجدوں کی تعمیر اور بیت اللہ کی تعمیر، جنہوں نے بیت اللہ دیکھا ہے انہوں نے حتیم دیکھا۔ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کی چھت کیوں نہ ڈالی گئی؟ انہوں نے اعلان کیا تھا سود کا پیسہ نہیں لگائیں گے، رنڈی کی کمائی نہیں لگے گی، حلال اور طیب مال سے رب کا گھر بنایا جائے گا۔ نیکی ہے کہ نہ؟ آئے وہ نیکی کرنے والے کہاں ہیں؟ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ولید، وہ کہاں ہیں جو بیت اللہ کے متولی، مسجد کا احترام کرنے والے، چوری کا لباس اتار کر برہنہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے؟ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ ایک ہی جرم تھا نیکیوں کے ساتھ، اور نیکیاں حج کا موسم آیا، دروازے کھول دیے گئے، جو مہمان رات کی تاریکی میں آئے آگ کا الاؤ جلاؤ، سواریوں کو ذبح کر دو، کھانے تیار کر دو، یہ آنے والے لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی بڑی نیکیاں، لیکن ایک ہی جرم تھا، ایک ہی قصور تھا جو رب کا قرآن کہتا ہے لئن اشرکت، جو رب کی کتاب کہتی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک ہی گمراہی تھی، ایک ہی اندھیرا تھا کہ رب تک پہنچنے کے لیے لات اور منات کے بتوں کی عبادتیں، اس پر چڑھاوے اور نذرانے، جانوروں کو ذبح کرنا ان کا ایک ہی قصور تھا۔ پتہ نہیں رب کو ان کی کون سی نیکی پسند آ جائے کہ میرے گھر کی صفائی رکھتے ہیں، چلو کوئی نہیں، لات کو سلام کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر تو کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ بڑی بیماری پائی جاتی ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی رب کو پسند آ جائے، کون سا سجدہ پسند آ جائے۔ بھول ہے یہ ہمارا، خطا ہے یہ ہماری، سجدہ بعد میں ہے، رب پہلے یہ دیکھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ مجھے مانتا بھی ہے کہ نہیں؟ اسے سجدے نہیں چاہیے، قیام نہیں چاہیے۔ سجدے تو ابو جہل بھی کرتا ہوگا، ابو لہب کی جماعت بھی کرتی ہوگی، وہ بھی سارے نیکیوں کے کام کرتے ہوں گے، ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ آپ ان پڑھ سے ان پڑھ اور پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا آدمی، اس سے پوچھو ابو جہل کون تھا؟
وہ کہے تھا میرے پاک پیغمبر کا دشمن تھا. کیا دشمنی تھی؟ وہ پہلے محبت کرتا تھا، نبی کو امین کہتا تھا، نبی کو صادق کہتا تھا، نبی پر اس نے حملے کیوں کروائے، راستے کیوں بند کروائے، بیت اللہ سے کیوں روکا؟ اس وقت روکا جب پیغمبر نے یہ کہہ دیا ان تشہد ان لا الہ، یہ اقرار کر لو کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، غریب نواز، بندہ نواز. جب کائنات کے امام نے یہ دعوت دی، وہی چودھری جو امین کہتے تھے محمد کے دشمن ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جرم تھا؟ وہی ملت ابراہیم کا نام لینے والے، اور آج امت محمدیہ کی اکثریت میں دین اسلام کا نام لینے والے، دین اسلام کی خدمت کرنے والے، قرآن مقدس کو یاد کرنے والے، تراویح اور مصلی پر 20 پڑھانے والے، آج امت کی اکثریت کا جرم بھی یہی ہے جو مکہ کے چودھریوں کا جرم تھا. اہل اسلام، یہ دعوت بڑی مشکل ہے. یہ توحید کا پیغام انتشار کر دیتا ہے، افتراق پھیلا دیتا ہے، جدائیاں ڈلوا دیتا ہے، برادریاں کٹوا دیتا ہے، یہ اعلان کر دیتا ہے یہ بتوں کا پجاری میں رب کا پجاری. اب ہم دونوں ایک جگہ پر رہ سکتے، کھا سکتے، مل سکتے نہیں. تو غیر اللہ کا پجاری ہے، میں اللہ کا پجاری ہوں. جب بھی یہ دعوت دو گے، ہم کتنے نیک ہیں، کتنے تہجد گزار ہیں. سن لو، کائنات کے امام سے بڑا نہ دنیا میں کوئی نیک آیا نہ آئے. کائنات کے امام سے بڑا نہ کوئی تہجد گزار آیا نہ آئے گا. کائنات کے امام سے بڑا نہ کوئی اعلیٰ اخلاق کا آیا نہ آئے گا. کائنات کے امام سے بڑا نہ کوئی حکیم اور میٹھی زبان والا آیا نہ آئے گا، جس نے اپنے عمل سے، اپنے جوانی سے کوہ صفا پر چڑھ کر کہا تھا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے زندگی کے 40 سال مکہ کے واسیوں تم نے گزارے. بتلاؤ کبھی بچپنے میں، کبھی جوانی میں اس زبان سے تم نے کبھی جھوٹ سنا؟ آئے قوم نے کیا کہا تھا؟ ہمیشہ صادق پایا، امین پایا ہے، بااخلاق پایا ہے، یتیموں اور غریبوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا پایا ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا پایا ہے، ہمیشہ درد دل رکھنے والا پایا ہے. کہا پھر سن لو، میں اللہ کا نبی ہوں. پیغام یہ ہے، نہ لات کچھ کر سکتا ہے، نہ منات کچھ دے سکتا. یہ پیغام مسجدوں میں عام کیجیے. آتے ہیں علماء، بھائی ہیں میرے، پنجابی کہو گے پیٹی پر آنے میرے، رات کی تاریکی میں سفر کرتے ہیں. اس بھائی کو اٹھائیں ذرا، آنکھیں بند ہیں اس کی. سرکار کیا نام ہے آپ کا؟ اور جب منہ ادھر کرو یار، لوکی گیا منڈا. کیا نام ہے آپ کا؟ بولو. شمش. ماشاء دعا کرو اللہ اس کو شمش کی طرح چمکتا ہی رہے، اللہ اس کے علم اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. شمش بھائی، میں نے کوئی بات کی ہے سپیکر میں، سپیکر بھی کافی اچھا ہے ماشاءاللہ، اور میرا اللہ کی رحمت سے اپنا سپیکر بھی اچھا ہے. آپ اس وقت سو رہے تھے، کوئی نہیں بولے گا. اہل حدیثوں میں بڑے مفتی ہوتے ہیں، کوئی نہیں بتائے گا. شمشی بھائی بتائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. شمش بھائی بتا دیں گے تو میں آگے تقریر شروع کروں گا، نہیں تو آخر اگر آتا ہے تو بتا دیں،
نہیں پتہ لگا تب بھی بتا دیں. ہاں جی کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں پتہ لگا. جھوٹ نہ بولے جو بھابیوں نال جڑے بیٹھے نے کہنا نہیں پتہ لگا. انہوں ہی کہنا تو ذرا نہیں پتہ لگا. نہیں پتہ نہیں پتہ بولیے ذرا نہیں پتہ. آئے یہی مسلک ہے حدیث. زندہ ہے کہ مردہ؟ بولو بولو. زندہ. اللہ اس کو ایمان والی صحت والی صحیح العقیدہ والی لمبی زندگی عطا. زندہ سو جائے تو پتہ لگتا. زندہ سو جائے پھر جگا دیا جائے پتہ لگتا. چلو سو گیا تو نہیں لگتا. سو کر پھر جگا دیا پتہ لگتا. تیرا سویا ہی نہیں، تیرا مر گیا. تیرا مر گیا. تو نے نہلایا، تو نے مسجد میں اعلان کروایا فلاں سید فوت ہو گیا. اپنا ہی کہتا ہوں، جنازے میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں. تیرا جنازہ ہوا ہے، چل نہیں سکتا تھا، تو نے 4 بندوں کے ساتھ مل کر نہلانے والے پھٹے پہ ڈالا ہے. سید ہے، ولی ہے، درویش ہے، پیر ہے، فقیر ہے، پہنچا ہوا ہے. یہ میں بتلاؤں گا کہاں پہنچا ہوا ہے. پہنچا ہوا ہے بڑا، اس کی لو لگی ہوئی ہے، روح قبض کر دی گئی. اب اکیلا کوئی اس کو اٹھا سکتا نہیں. تو نے محلے والوں کو بلایا، اس کو پھٹے پر ڈالا، شرم گاہ پر اس کے کپڑے ڈالے، اس کو 3 مرتبہ تم نے غسل دیے، کافور ملائے، پھر اسے اٹھا کر کفن دیے، کفنایا گیا، پھر چارپائی پر ڈالے. پھر اس نے کہا اللہم اغفر لے حینا و میتنا، اللہ اس میت کو معاف کر دے. جنازہ پڑھائے، پھر کندھوں پر اٹھا کر لے جایا گیا. قبر میں دیر تھی، وہاں بیٹھ گئے ہو، انتظار کروائے. پھر کمر میں کپڑا ڈال کر تم نے اس کو قبر کے اوپر لٹکا کر اندر رکھوائے. اوپر سے لوگوں نے کہا ہے ایسے چہرہ کرو، بند کر دیے، ماربل لگا دیے، گنبد بنا دیے. پہلے وہ سنتا نہیں تھا، اب بند کرنے کے بعد تو کہتا ہے وہ سنتا نہیں، یہ سنتا ہے. وہ سنتا نہیں، یہ سنتا ہے. قرآن نے اس کی مثال بیان کی ہے، لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا. اس سید کے آنکھ اور کان، پیر اور ہاتھ نہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے. اس کو اٹھا کر بند کر کے وہ آتا بھی ہے رات کی تاریکی میں، وہ کہتا بھی ہے دن کے اجالے میں. تو اس کو چھوڑ کر جب اس سے مانتا ہے مجھے کہنا پڑتا ہے، نہ مجھے توحید کی خبر ہے، نہ پیغمبر کی شریعت کی خبر. اہل اسلام کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، میرا کسی سے کوئی بننا بھی نہیں کہ لڑائی ہے. کوئی مشترکہ کاروبار بھی نہیں. تاج پیٹرولیم میں کا کوئی حصہ نہیں. میں ایک ہی بات لے کر پوری دنیا میں پھر رہا ہوں، بستی بستی، شہر شہر، کریا کریا، ملکوں کے اندر ایک ہی پیغام ہے، اللہ زندگی کی خواہش ہے زمین پر بسنے والے زندہ مردوں کو چھوڑ کر زندہ کی عبادت کرنے لگ جائے. اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ یہ تو اختلاف، یہ انتشار،
تجھے سمجھاتا ہوں، یہی دعوت پیغمبر کی دعوت ہے۔ نماز پر، پردے پر، سگریٹ نوشی پر، چرس پر، افیون پر، افطاریوں پر، سحریوں پر۔ آپ پورا قرآن انہیں سنا دیں، نبی کا ذخیرہ حدیث سنا دیں، کوئی اختلاف ہو سکتا؟ وہ کہیں گے بڑے اچھے مولوی ہیں، نماز پڑھنی چاہیے جی، اپنی مرضی کی پڑھ لیں پڑھ لیں، جیسی پڑھنی ہے پڑھ لیں، کوئی اختلاف، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، برادری بھی ساتھ ہے، چودھری بھی ساتھ ہے، MLAs بھی ساتھ ہیں۔ کیوں؟ بڑا میٹھا مولوی ہے، کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اور سارے ہی کہتے ہیں اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، ہائے ہائے، اس کو بلاؤ۔ اگر فلم سے بڑھ کر مزہ نہ آئے، اس کو بلاؤ۔ تمہاری مسجدوں کے بارے سب یہ رہ گئے ہیں۔ اے گجرانوالہ کے واسیوں، اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کو بھول گئے ہو، جو سڑک پر چلتے ہوئے بھی ہاتھ کے اندر ایک پیغمبر کی حدیث پڑھتا چلا جاتا تھا؟ بھول گئے ہو اس کو؟ آج تمہارے منبروں میں آپ کے وارث جھکتے باز بن گئے، جنہیں دیکھ کر رب کا کلام پڑھنا نہ آئے اسے شیخ الحدیث کہتے ہو۔ اور افسوس کے ساتھ بزرگوں کی حیا کرنی چاہیے، ادب کے لہجے میں کہہ رہا ہوں۔ جو ہمارے بزرگ جو اعلان کر رہے تھے، انہوں نے مجھے شیخ الاسلام کہا، اللہ ان کی یہ خطا بھی معاف کر دے اور مجھے بھی معاف فرما دے۔ انہی القابوں نے مولویوں کا دماغ خراب کر دیا۔ شیخ الاسلام جانتے ہو کون ہوتے ہیں؟ ہر مولوی کے ساتھ علامہ لگا ہوتا ہے۔ بات تھوڑی سی اپنوں پر آ گئی ہے تو کر دیتا ہوں۔ ہر مولوی کے ساتھ، اور اس دور کا ایک ہی علامہ تھا تو جنت البقیع میں سو رہا، ایک ہی تھا جس نے علماء کی موجودگی میں سینے پر ہاتھ مار کر کہا تھا، جو مرضی مجھے کہو کہہ سکتے ہو، بے علمی کا دانہ نہیں دے سکتے۔ وہ ایک ہی تھا۔ اب قرآن پڑھنا نہ آئے اسے علامت الدہر کہہ دیتے ہو۔ او اہل اسلام، ہمارا یہ منہج نہیں ہے۔ مجھے وہ دن یاد ہے، حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، ایک اشتہار پر شیخ الحدیث لکھ دیا، شیخ الحدیث لکھ دیا، اور بڑے ذوق سے آدمی اشتہار لے کر آیا، کھولا جامعہ محمدیہ کے اندر، یہ آپ کا درس ہے، یہ اشتہار دیکھی، نگاہ پڑی تو سلوٹیں ہی پڑ گئی، پیشانی پر سلوٹیں ہی پڑ گئی، ہائے ہائے۔ تھوڑی دیر کے بعد خاموش رہے۔ جنہوں نے جلسہ کروایا تھا ان کی مصیبت پڑی ہوتی ہے، ہاں جی کتنے پہنچے ہو؟ ہاں جی میں ایک تقریر فلاں جگہ پہ کر رہے ہیں، پھر اگے آنا۔ ہائے ہائے، کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں وہ اللہ کے سپاہی، کہاں سے لے کر آؤں، کہاں دیکھوں، کس گھر میں جا کر تلاش کروں؟ وقت قریب ہونے لگا، کہا چلیے اور ایمانداری سے بتائیے گا، شیخ الحدیث تھے کہ نہ تھے؟ لوگ آج اعزاز سے کہتے ہیں نور پوری سے بخاری پڑھی ہے، میری سند نور پوری سے شروع ہوتی ہے، اعزاز کے ساتھ کبار علماء کا ان کا شمار ہوتا رہا۔ کہنے لگے میں تو عبد المنان ہوں، جو شیخ الحدیث عبد المنان ہے اسے ڈھونڈ لے جا درس کرتا ہے۔ ہائے ہائے،
آج ہم لکھ کر دیتے ہیں یہ القاب لائے کے اور صاحب کے آگے اور پیچھے لگاؤ، نہ لگے ہو اشتہار میں نام تھوڑا ہو جائے تو واپس چلے جاتے ہو. کہاں سے لاؤں گا او اہل اسلام میں خاندانی اہل حدیث نہیں ہوں، مجھے زنگ نہیں لگا ہوا، وراثت میں یہ مسلک نہیں ملا، مکہ کے ظلم سہ کر یہ مسلک قبول کیا تھا. نعرہ تکبیر، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل. اور جو قوم اسلاف کو بھلا دیا کرتی ہے رب بھی بھلا دیتا، رب بھی بھلا دیتا. اہل ایمان اس دعوت توحید کا پرچم لے کر چلو، یہی نجات کا راستہ ہے. وہ دین ابراہیم کے متولی آئے، کلمہ توحید کا اقرار کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ. خالد بن ولید آئے لیکن آتے آتے وقت لگا دیا. بڑی دیر سے انتظار تھا میرے پیغمبر کو علیہ السلام، بڑی دیر سے آئے، جنگ احد میں بدلہ چکا کر آئے، بڑی دیر سے آئے کلمہ پڑھا. پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے بڑی امید تھی تو بہت جلدی آ جائے، اتنی دیر لگا دی. کہا اللہ کے نبی ایک ہی بات سوچتا تھا، میرے بڑے، ہم بھی یہی سوچتے ہیں، رفع الیدین کروں نہیں، بڑے، مولوی، جماعت، عہدہ، سیاست، چدراہٹ، ہائے ہائے، میں بھی یہی سوچتا تھا. اللہ کے پیغمبر اس دماغ پر قبضہ بڑوں کا تھا. ہمارے بزرگ، ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے بزرگ، ابھی وہ مرا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا چودھری ابھی مرا ہے. کتنے اہل دین ہی بگڑ گئے، ہائے ہائے کتنے بھی. جی ختم نبوت کا بادشاہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ختم نبوت کا لیڈر تھا. اور سنو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ قبروں کا پجاری. میں نے پہلے اس کی زندگی میں بھی درجنوں مرتبہ کہا، جب علی حجویری کے مقبرے کے سامنے اس نے دھرنے دیے، کہنے لگا، رات کو بابا علی حجویری آئے تھے اور کہا تھا جم کے بیٹھ. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آیا تھا اسے پکڑ دیتا اور کہتا یہ دو ٹانگیں سیدھی کر دے، باقیوں نے ستا دیا. سزا مارا ہے، کوئی کرامت کر کر دکھا. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا رحمہ اللہ، اگر تمہیں کوئی بزرگ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، میرے والد نے بھی سنایا تھا، امبالہ شہر کا رہنے والا رحمہ اللہ، سید خاندان کا بڑا. کہا کیا وہابیت کی طرف جا رہے ہو، تم کس کی اولاد؟ ہم نے پوچھا بابا کس کی اولاد ہے؟ کہا تمہارے بزرگ دادا پردادا کوئی لکڑ دادا بیٹھا ہوا تھا امبالہ شہر میں، ایک ہندو آیا اور آ کر کہتا ہے کوئی کرامت تو دکھا، کوئی کرامت دکھا سید، تو آلے رسول ہے. شاہ صاحب نے کہا تو ہندوؤں کا پنڈت ہے، تو ہی کچھ دکھا، پہلے تو دکھا دے، پھر یہ نہ کہنا کہ وہ دکھاتا تو شاید قابو آ جاتا. بلا لو اپنے سب کو. آئے ہائے ہائے،
بلاؤ اپنے سارے شریکوں کو. اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے زیدی کی زبان کو تالے لگوا دیتے. میں دنیا کے کونے کونے میں علن اعلان کہہ رہا ہوں, بمانگے توڑ کہہ رہا ہوں, ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں, وہ حی و قیوم زندہ سب کچھ کرتا ہے, یہ مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ تو یہ کہہ دیتے اس زیدی کوئی قابو کرو. بابا جی بولتے بھابی کوئی قابو نہیں آتے, اس سن کوئی وٹ پاؤ نا ایک باری دے. اور ہوا ایسا شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ, یہ تمہارے اسلاف, کبھی سنے ان سے جھکتے تم نے؟ کبھی مسجدوں میں کہہ کے اٹھے ہیں؟